السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں جانیں گے کہ زنا ہوتا کیا ہے اور کن عورتوں پر زنا کی سزا معاف کر دی گئی ہے۔ کسی غیر محرم مرد یا عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا نام ہی زنا نہیں ہے۔ دراصل زنا کسی غیر محرم مرد یا عورت کو دیکھنا یا اس کو چھونا بھی زنا کہلاتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، جبکہ ہاتھوں سے چھونا ہاتھوں کا زنا ہے۔ اسلام میں زنا کی سزا بہت زیادہ سخت ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا الگ سے عذاب ہوگا۔ زنا کی سزا کیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور وہ کون سی عورتیں یا مرد ہیں جن پر زنا کی کوئی سزا نہیں، وہ اس سزا سے آزاد ہیں اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس مزید ہماری ایسی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور وہ بہت ہی بری راہ ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہے، زنا کار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ اور بخاری شریف میں ایک جگہ آیا ہے کہ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو اسے کھلے میدان میں سنسار یعنی کہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا چاہیے، اور اگر کنوارا ہو تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ ایک دفعہ جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ افراد گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے ان آدمیوں کو روک کر پوچھا کہ تم کیوں اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے یہ بات سنی تو اس عورت کو ان آدمیوں کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور ان لوگوں کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ تو وہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آپ نے ہمیں جس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا تھا، جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں اسے سنسار کرنے سے روک دیا ہے اور اس عورت کو بھی ہمارے سے چھڑوایا ہے اور ہمیں وہاں سے جانے کو کہہ دیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ضرور کوئی بات ایسی پتہ ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور ہم لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے اور انہوں نے ضرور کسی نہ کسی وجہ سے یہ کام کیا ہوگا۔ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ تو وہ لوگ آپ کے کہنے پر جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ کو پیغام دیا کہ آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ چل دیے اور جناب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے منع فرما دیا، جس پر امیر المومنین جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے نامہ اعمال نہیں لکھے جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو۔ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور آپ نے عمر بن خطاب کو بتایا کہ اے عمر بن خطاب، اس عورت کو بھی کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں، ہو سکتا ہے اس عورت نے ہوش کھو دیا ہو اور اس آدمی نے جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، اس واقعے سے بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں۔
ایک تو یہ کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا تو وہ لوگ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں واقعہ بتایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام کو بہت اچھے سے جانا، اور بجائے ان کے کہ انہیں اس بات پر غصہ آتا، آپ نے ان سے کہا کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات جانتے ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کام کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، اور اس سے یہ بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور حدیث پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی گرفت مضبوط ہے۔